ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں قاضی فاضل شرمندہ ہو کر سلطان کو اپنا استعفیٰ تھما دیتے ہیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس استعفے کو پھاڑ کر کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، ہم متحد تو ہو گئے، یہ کہہ کر اسے دیوان میں لے جاتے ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں شٹلیون مسلمان سے لوٹا ہوا سونا لوگوں میں بانٹ رہا ہوتا ہے، اور لوٹ گائے کا کماندار اسے بلانے آ جاتا ہے، اور دوسری جانب سلطان صلاح الدین اپنے امیروں کے ساتھ منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہ ہم ظاہر کریں گے ہم آپس میں متحد نہیں ہیں، اور یہ بات یروشلم کے سپاہی اپنے قلعے سے اور قدس سے باہر آنے کا سبب بنے گی۔ اس پر تمان اور امیر عزت الدین کہتے ہیں کہ ہم بھی صلیبیوں کی طرح ان کو پکڑنے کے بعد ان کا خون کریں گے، تو اس پر سلطان صلاح الدین اجازت ہرگز نہیں دیتے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ شہنشاہ لوٹ گائے شٹلیون کو پھانسی کا حکم دیتے ہیں اس کی غلطیوں کی بنا پر، تو شٹلیون کہتا ہے کہ آپ مجھے پھانسی نہیں دے سکتے، قدس کی عوام میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، وہ امن نہیں بلکہ وہ خون چاہتی ہے، جو مسلمانوں نے ان کا بہایا تھا وہ انتقام لینا چاہتی ہے۔ تو اتنے میں سبیلا بھاگتے ہوئے آتی ہے اور شٹلیون سے مخاطب اور کہتی ہے کہ تم نے بہت غلط کیا، تم نے میرے بابا اور بھائی کا امن معاہدہ کو توڑا ہے، تم سزا کے مستحق ہو۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان کا بھائی سائرہ کی یاد میں بہت ہی غمگین بیٹھا ہوتا ہے، تو سلطان یہ معاملہ دیکھ کر اسے کہتے ہیں کہ اپنی تڑپ اور اپنے محبت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور ان ساری باتوں کو بھلا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ خلیل سلطان کا پیغام لے کر لارڈ گائی کے سامنے پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قدس اور شٹلیون کو بغیر کسی جنگ کے لینا چاہتے ہیں، تو لارڈ گائے اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہم سلطان کے نقصان کے لیے رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ قدس لینا چاہتا ہے تو اسے ہم سے جنگ کرنی ہوگی۔ یہ کہہ کر خلیل جا رہا ہوتا ہے کہ شٹلیون اس پر اپنے خنجر سے وار کر دیتا ہے اور اسے وہیں پر شہید کر ڈالتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر بیلیان بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے اور خلیل کی آنکھوں پر ہاتھ دیتا ہے اور شٹلیون سے غصے میں بات کرنے لگتا ہے، اور یہ سب مناظر دیکھ کر شہنشاہ لارڈ گائے وہ بھی شٹلیون پر غصہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر ولیم لارڈ گائے سے کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ساری صورتحال شام میں خود جا کر بتانا چاہتا ہوں اور سارے معاملے کو خود جا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرے مناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ولیم شام میں پہنچ جاتا ہے اور سلطان کے سپاہی اسے گھسیٹتے ہوئے سلطان کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، تو ولیم سلطان سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ایل جی کا قتل ہونا یہ بالکل ہی روایت کے خلاف ہے، لیکن یہ قتل شہنشاہ نے نہیں بلکہ شٹلیون نے کیا ہے۔ تو سلطان غصے میں آ کر کہتا ہے کہ اب امن معاہدہ ختم ہو گیا ہے، اب اکیلے بھی کچھ پر حملہ کرنا ہوا تو میں کروں گا اور ضرور کروں گا۔ دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ لارڈ گائے کا کماندار لارڈ گائے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے شہنشاہ پوپ کے دستے قدس پہنچ گئے ہیں۔ ادھر بائے بورا سلطان کو خبر دیتا ہے کہ ہمارے منصوبے کے مطابق قدس کی تمام فوجیں باہر نکل آئی ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں لارڈ گائے شٹلیون کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قدس کی اور صلیبیوں کی سب سے بڑی فوج ہوگی۔ اتنے میں ہنوک آ کر خبر دیتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کچھ سپاہیوں کو پانی کے ذخائر کے ساتھ دیکھا گیا ہے، اور دوسری جانب قدس میں بیلیان، ولیم اور مارکوس یہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قدس سے پوری فوج کا باہر جانا یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ بیلین سب کو حکم دیتا ہے کہ قدس میں جو کوئی بھی تلوار چلانا جانتا ہو ان سب کو تلوار تھما دو، اور لارڈ گائے اپنی فوج کے ساتھ ان چند سپاہیوں کے پیچھے جاتا ہے، لیکن چند سپاہیوں کی بجائے پوری امت مسلمہ کی فوج یک طرفہ متحد اور ایک عملی جامہ کے پہنے ہوئے ایک ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر لارڈ گائے بہت پریشان ہوتا ہے اور سلطان صلاح الدین اپنی فوج کا خون گرماتے ہوئے ان سب کے اوپر ٹوٹ پڑنے کا حکم دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر بہت ہی غضبناک لڑائی ہوتی ہے، تو اتنے میں ہنوک سلطان کے بھتیجے کو شہید کر ڈالتا ہے اور شٹلیون بورو کے اوپر تلوار چلا دیتا ہے۔ یہ سب منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین بہت ہی غصے میں اور غمگین حالت میں ہوتے ہیں۔ اگلے منظر میں دیکھتے ہیں کہ لارڈ گائے اور شٹلیون سلطان کے قیدی بنے ہوتے ہیں، تو شٹلیون بوزوک سے پانی مانگتا ہے تو بوزوک اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان کے تمام سپاہی بورو اور اس کے بھتیجے کے اوپر آنسو بہا رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی غمگین حالت میں ہوتے ہیں۔ تو سلطان آتے ہیں اور لارڈ گائے پانی طلب کرتا ہے تو اس کو پانی دیتے ہیں، بلکہ شٹلیون جب پانی مانگتا ہے تو اسے
پانی نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ تم اتنے غلیظ آدمی ہو کہ تم نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، تم پانی پینے کے حقدار بھی نہیں ہو، یہ کہہ کر اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اور سب یہ منظر دیکھ کر بہت ہی اطمینان سے کھڑے ہوتے ہیں اور لوٹ گائے کو قیدیوں والے خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ لوٹ گئے جیسے ہی اپنے قیدیوں کے ساتھ جاتا ہے تو سب اس پر غصہ کرنے لگتے ہیں، کیونکہ اس نے ان کو دھوکہ دے کر جنگ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سلطان بورو اور بھتیجے کو دیکھ کر ان کے ساتھ گزرے ہوئے تمام لمحات کو یاد کرتا ہے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی دعا دیتا ہے۔ ادھر قدس میں سپاہی خبر لے کر آتا ہے کہ سلطان صلاح الدین نے لوٹ گائے کو قتل کر دیا ہے، تو اتنے میں بیلین کہتا ہے کہ قدس کی حفاظت کرو اور تمام سپاہیوں کو اکٹھا کرو، اور لوٹ گائے کے سپاہی بھوکے شیروں کی طرح لوٹ گائے کی انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے حساب لینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر ولیم لگتا ہے خاموشی سے کچھ لکھنا چاہتا ہے اور کسی چیز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، جیسے سلطان صلاح الدین کی قدس میں آمد کا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سبیلہ خاموش کھڑی ہوتی ہے اور بیلین وہاں آ کر سبیلہ کو یقین دلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں مضبوط ہونا ہوگا اور تمہارا ایمان نہیں ڈگمگانا چاہیے۔ تو اتنے میں گوگ بورو کلمہ توحید کی آواز سے، یک طرفہ آواز سے، بہت بلندی سے، زور سے کلمہ اول کہتا ہے، اور یہ منظر بیلیان اور سبیلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اتنے میں مجنیکوں سے آگ کے گولے قدس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور یہ سب دیکھ کر لوگوں کی چیخیں اور پکار اور ان کو تڑپتا ہوا دیکھ کر بیلین یہ کہتا ہے کہ سب اپنی پناہ گاہوں میں چلے جائیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت قاضی فاضل سلطان صلاح الدین کا قدس پر حملہ کرنے کی تفصیل لکھ رہے ہوتے ہیں، اور سلطان صلاح الدین اگلے مناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین اپنے سپاہیوں اور امیروں سے کہتے ہیں کہ مجھے بیلین سے ایک ملاقات کرنی ہوگی اور اس کو بتانا ہوگا کہ وہ بغیر کسی اور نقصان کے قدس کو ہمارے حوالے کر دے۔ دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ سبیلہ شہنشاہ کی کرسی پر بیٹھی ہوتی ہے اور بیلین کو منع کرنے کے باوجود بیلین سلطان سے ملاقات کرنے کو چلے جاتے ہیں اور سلطان کو قدس نہ خالی کرنے کا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 3000 مسلمان قیدی ہمارے پاس ہیں، ہم بغیر کسی جنگ کے قدس کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ماریا اپنا سامان لے کر وہاں سے جا رہی ہوتی ہے اور بیلین اسے کہتا ہے کہ آپ مشکل وقت میں یہاں سے جا رہی ہیں، اور وہ اس سے کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ قسطنطنیہ چلو، لیکن بیلین کہتا ہے کہ قدس میرا مقدر ہے اور میں ادھر رہوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا۔ اور بیلین ادھر ولیم اور سبیلہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ماریا اپنی فوج لے کر قسطنطنیہ واپس چلی گئی ہے، اور بیلین مارکوس سے کہتا ہے کہ کل صبح چوک میں تمام آدمیوں سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور ان کو جوش دلانا چاہتا ہوں۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین کے امیر سلطان سے یہ بات منوانے کی ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فتح کے بعد قتل عام کریں گے، تو سلطان اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، اور موصل اور حلب کے امیر اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ جب شٹلیون نے ہمارے حاجیوں کو قتل کیا تھا تو ان کے وہی معصوم تھے جنہوں نے شٹلیون کا استقبال کیا تھا، تو اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو ہم اپنے شہر حلب اور موصل واپس چلے جائیں گے۔ تو سلطان کہتے ہیں کہ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بیلین اپنی عوام کو ایک چوک میں لے کر کھڑا ہوتا ہے اور ان کو فتح کا وعدہ کر رہا ہوتا ہے۔ بیلین عوام سے کہتا ہے کہ فتح تو ممکن نہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میں آخری قطرے تک قدس کی حفاظت کروں گا۔ تو تمام عوام نعرہ لگا کر کہتی ہے خدا بھی یہی چاہتا ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان بہت ہی پریشان ہوتے ہیں اور قاضی فاضل آ کر کہتے ہیں کہ آپ کی رحم دلی قدس کی دیواروں سے زیادہ مضبوط ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بیلین مارکوس کو حکم دیتا ہے کہ چرچ کے موم بتیوں کو بھی تیروں کی جگہ استعمال کیا جائے، اور ہتھیار بہت ہی کم ہوتے ہیں، اور منجنیقوں سے گولہ بارود آگ کے قدس میں ابھی تک بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور بیلین ان سب میں اپنی عوام کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی فاضل محاصرے کے 6 روز کا حال احوال لکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب کاراتے گن بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور سلطان کو کہتا ہے کہ بیلین نے موم بتی۔ دوسری جانب جب بیلین صبح کو اٹھ کر یہ دیکھتا ہے کہ سلطان کی فوج کا ایک سپاہی بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا تو وہ حیران ہوتا ہے، لیکن جب دوبارہ دیکھتا ہے کہ سلطان کی تمام فوج حلب اور موصل کی تمام فوج سورج کے مخالف سمت پر کھڑی ہوتی ہے تو وہ یہ ان کی ذہانت کو دیکھ کر بہت ہی متاثر ہوتا ہے اور بالکل ہی پریشان رہ جاتا ہے۔ اور اگلے مناظر میں دیکھتے ہیں کہ موصل اور حلب کے امیر
سلطان کے حضور دوبارہ پیش ہوتے ہیں اور سلطان سے دوبارہ وہی بات پر بازید ہوتے ہیں کہ ہمیں فتح کے بعد قتل و غارت کی اجازت دی جائے۔ تو سلطان حلقے میں سر ہلا کر کہتے ہیں کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، اسیر میں آپ کو مہیا کروں گا جن کو آپ قتل کر سکیں گے۔ تو دوسرے مناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیلین ایک مایوس اور پریشان کن حالت میں قدس میں موجود ہوتا ہے اور ہاتھ میں پھول پکڑ کر کئی یادوں کو دہرا رہا ہوتا ہے۔ تو بیلین بہت ہی مایوس حالت میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے، تو اتنے میں بہت ہی خوبصورت اور ننھی بچی پھول لے کر آتی ہے، تو بیلین اسے دیکھ کر بہت ہی رونے لگتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، اور ولیم آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ بہت ہی ڈر جاتا ہے اور دوبارہ بچی کے پھول دینے پر وہاں سے رو کر چلا جاتا ہے۔ اور اگلے مناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کارا تیغن ایک معصوم بچی اور اس کی والدہ جو کہ صلیبی ہوتے ہیں سلطان کی آرام گاہ لے آتا ہے، اور سلطان اپنے امیروں سے کہتا ہے کیا تم اب انہیں بھی قتل کرو گے؟ تو وہ لوگ شرمندگی سے نیچے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو سلطان پھر کارا تیغن کو کہتا ہے کہ ان دونوں کو لے جاؤ اور جا کر ان کو کھانا اور آرام کی جگہ دو۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بیلین سلطان کے پاس وہی پھول لے کر آیا ہوتا ہے، تو سلطان اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ہمارے ہاتھوں ایک بھی بچی اور معصوم جان کا قتل ہوا تو ہمارے لیے یہ فتح بالکل ہی ایک دکھ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگی۔ اور دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ اگلے ہی منظر میں سلطان صلاح الدین اور ان کے تمام سپاہی مقدس سرزمین تمام امت مسلمہ کا ایک خواب بیت المقدس میں موجود ہوتے ہیں، اور سلطان کے ہاتھ میں وہی خوبصورت پھول ہوتا ہے اور سلطان وہی خوبصورت پھول ایک بچی کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ ناظرین، اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس یعنی مسجد الاقصیٰ کے سامنے نظر آتے ہیں ہمیں۔ تو ہم اسی مناظر میں دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین اپنے رہنما کا